آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو خداوند کی حضور جھکائیں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر و تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہم سبوں کو بخشا۔ اس سال پھر ہم تیری پاک حضوری میں آئیں اور آج کے موقع کی مناسبت سے تیرے مقدس کلام میں سے سیکھ سکیں۔ ہمارے ذہنوں کو روشن اور منور کر اور دلوں کو تیار کر۔ خدا میں یسوع مسیح کے نام آمین۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کی موجودگی اور آمد کے لیے، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ چہرے میرے لیے وہ نئے ہیں، یقیناً ماضی میں بھی آتے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہیں جنہیں میں آج کافی دنوں کے بعد دیکھ رہا ہوں، جن میں خاص طور پر بزرگ خواتین و حضرات ہیں، چونکہ یہ عبادت ایک اہم ترین عبادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اپنے دہنی طرف دیکھتا ہوں تو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، سامنے نگاہ ڈالتا ہوں بے شمار خواتین ہیں اور پھر مرد حضرات ہیں، اور یقیناً ہم سب کا جو مطالعہ ہے وہ مختلف ہے۔ اس لیے میرے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ میں نوجوانوں کو بھی مد نظر رکھوں تاکہ وہ بھی بات سمجھ سکیں۔ آج دو مختلف حوالہ جات پڑھیں گے، ایک تو خطوط میں سے اور دوسرا انجیل میں سے۔ آج کی جو خاص عبادت ہے جسے ہم مونڈی تھرسڈے کہتے ہیں، پاک جمعرات کی عبادت، اس کا جو دار و مدار ہے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت سے پہلے جو اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اکٹھے مل کر آخری بار کھانا کھایا۔ اور یہ واقعہ آپ کو پہلی تینوں اناجیل میں مفصل طور پر ملتا ہے، اور تینوں اناجیل میں جو ایک خصوصی اور خاص بات ہے وہ ہے فصح۔ اس کھانے کو کھانے سے پہلے دو بار شاگرد پوچھتے ہیں کہ ہم تیرے لیے فصح کی تیاری کہاں کریں؟ اور تیسری بار یا تیسری انجیل میں خداوند یسوع مسیح اس بات کا اظہار کرتا ہے
کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے میں یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، جسے ہم آخری کھانا کہہ کر سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں، وہ در حقیقت ایک خاص عمل تھا جو کہ فصح کھانے کا تھا۔ اس کی تیاری بھی ایک خاص طریقے سے ہوتی تھی۔ یسوع مسیح کی یہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی جو پوری ہوئی کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھاؤں۔ آرزو تب ہوتی ہے جب انسان کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی وہ آرزو پوری ہو گئی۔ میں فصح کے اوپر آج روشنی نہیں ڈالوں گا کیونکہ میرا موضوع کچھ اور ہے، صرف اتنی نشاندہی کروں گا کہ فصح کا تعلق قوم بنی اسرائیل کا غلامی میں سے رہا ہونے کی جو سیلیبریشن تھی وہ فصح تھی۔ دکھ، تکلیفیں، اذیت، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ موت میں سے نکل کر زندگی میں شامل ہونے کا جو عمل تھا اس کی سیلیبریشن فصح تھی۔ خداوند یسوع مسیح اور اس کے سارے شاگرد یہودی ہونے کے ناطے سے ان تمام رسومات اور عیدوں پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی فصح میں شامل ہونا اور اس کی عید کو منانا لوگوں نے اپنی اپنی تشریح کر کے، تعبیریں پیدا کر کے اس کی افادیت کو اور اس کی اہمیت کو یکساں تبدیل کر دیا۔ لہذا خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچنے سے پہلے اس فصح کے عمل کو ایک نیا نام دینے کے لیے، ایک نئی اہمیت دینے کے لیے، ایک نئی افادیت بیان کرنے کے لیے خاص الخاص اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ فصح کھاتے ہیں۔ آج کی جو عبادت ہے اسے انگلش میں مونڈی تھرسڈے کہتے ہیں، ایک ایسی جمعرات کی عبادت جس کا تعلق ایک حکم سے ہے۔ اب اس میں دو باتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ حکم ہے جو خداوند یسوع مسیح نے فصح کھانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بڑے واضح طور پر دیا، اور وہ مقدس یونا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں مرقوم ہے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں،
ایک یہ مناسبت ہے مونڈی تھرسڈے. دوسری اس کی مناسبت جو بن سکتی ہے یا میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ یہ ہے. لوکا کی انجیل میں اسی واقعے کے اندر جب خداوند یسوع مسیح اس فصح کی رسم میں شامل تھے اور ان تمام چیزوں کو اپنی ذات، اپنی شخصیت اور اپنے بدن سے منسوب کیا، اور اس کے بعد یہ کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. Do this in remembrance of me. ایک وہ حکم ہے جو شاگردوں کے لیے، ان کے شاگرد بننے کے لیے تھا. میں صرف دوبارہ ریپیٹ کروں گا. جو پہلا حکم ہمیں نظر آتا ہے اس موقع پر، وہ شاگردوں کو حکم دیا گیا تھا تاکہ وہ یسوع کے شاگرد بن سکے، اور اگر وہ اس حکم پر عمل نہیں کرتے تو وہ شاگرد نہیں بن سکتے. اور دوسرا جو اس موقع کی مناسبت سے ہے، وہ اس پورے عمل کو جب خداوند یسوع مسیح نے اس عمل کو اپنی ذات سے منسوب کر دیا تو کہا کہ یہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اور اس پوری چیز کو جو میں نے ایک نئی اہمیت دے دی، یکساں تبدیل کر دیا، اسی عمل کو وہ لوگ جو کہ میرے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے شاگرد ہیں یا شاگرد بنتے ہیں یا بن سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری اور حکم ہے کہ وہ یہ کام کریں. میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیا کیا کرو؟ وہ جو کچھ ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں پہلے تینوں میں کہ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے، یہ نئے عہد کا خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. آخری فصح کو کلیسیائی انتظام کے مطابق یا مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، جن میں سے کچھ کے نام بڑے واضح طور پر ہماری دعائے آج کی کتاب میں بھی نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر یوخرسٹ جو اردو میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے شکر گزاری. یہ یقیناً انگلش کا لفظ ہے اور اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یونانی کا لفظ ہے کہ جو پورا عمل ہے کلیسیا ان تینوں حوالہ جات کی روشنی میں اسے یوخرسٹ کہہ کر پکارتی ہے. دوسرا نام جو اسے دیا جاتا ہے وہ ہے پاک شاکر، ہولی کمیونین. تیسرا نام جو اس کو دیا جاتا ہے وہ ہے لاسٹ سپر. لفظ سفر کا استعمال ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، نہ ہی موجودہ انگلش میں ہوتا ہے. یہ پرانی انگلش میں بہت عرصے تک
جو مین میل ہوتا ہے یا جو رات کا کھانا ہے اس کے لیے ٹریڈیشنلی لفظ سفر استعمال ہوتا ہے۔ آخری چوتھا نام جو اس کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے لارڈس سپر، اور اس کا جو اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے کلام مقدس میں، اور وہی لفظ ہمارے دعایان کی کتاب میں ہے، وہ ہے عشائے ربانی۔ اس لفظ کو بھی ہم بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن روٹین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لارڈ سپر کا نہایت ہی خوبصورت ترجمہ یہ کیا گیا ہے، عشائے ربانی۔ عشاء کا مطلب ہے رات کا کھانا، سپر کی طرح، اور لارڈ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ربانی، کہ رب یعنی کہ خداوند کا جو آخری کھانا اس کے شاگردوں کے ساتھ تھا، یہ اس کے حوالے سے۔ اکثر ہم بھی مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے آج جانا ہے، میں نے پاک مشانے کی، میں نے عشائے ربانی میں شامل ہونا ہے، یوکرسٹ کی عبادت وغیرہ وغیرہ۔ عشائے ربانی کی رسم ایک ایسی رسم ہے جو کہ کلیسیوں کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، چاہے وہ پروٹسٹنٹ کلیسیاں ہوں یا کیتھولک کلیسیاں ہوں۔ اور اسی لیے لوگ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ لاسٹ سنڈے میں نہیں آ سکا تھا، مجھے پتہ چلا بہت لوگ آئے تھے۔ سینٹ فلپس کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا، سکر کے بارے میں بھی، تمام چرچز کے بارے میں، کہ چرچز میں جو حاضری تھی وہ 200 سے زیادہ تھی، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور وہ جو عبادت ہے وہ ایک سیلیبریشن یقیناً ہے، خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ، جس کی اہمیت کو ہم ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں مقابلہ کروں کہ شاہانہ داخلے کی جو اہمیت ہے یا اس رسم کی جو اہمیت ہے، کیا وہ برابر ہے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ ہے یا کم ہے؟ میرے خیال میں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اس عبادت، اس رسم جسے ہم سیکرمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنی زیادہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں کہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر اس واقعے سے اس رسم، اس عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو لوگ کیوں تھوڑے ہیں؟ اہمیت شاید اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، اہمیت اس لیے کہ ہم سرمن میں اس کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں، اہمیت اس لیے کہ اس میں کچھ ہمارے اپنے
مفادات اور فائدے ہوتے ہیں، اس لیے چند لوگ آ جاتے ہیں، باقی لوگ کدھر ہیں؟ یا سب کچھ اس دن پورا ہو گیا، اب بعد میں آنے کی ضرورت نہیں، نہ جاننے کی نہ سیکھنے کی. اور جب تک ہم نہ جانیں گے نہ سیکھیں گے، عمل کون کرے گا؟ عقیدت، احترام اور اہمیت اپنی جگہ پر ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم کس حد تک ان تمام باتوں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. بس اوقات ہم صرف دیکھا دیکھی تمام کاموں کو کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے سال، غالباً پچھلے سال، بھائی صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا، جس دن لائٹ چلی گئی تھی عین موقع پہ، وہ پچھلے سال تھا یا اس سے پچھلا تھا؟ اور اس دن اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، بہت کم لوگ تھے، میرے خیال آدھے سے بھی کم تھے. اس لحاظ سے تو بہت اچھی بات ہے، میرے لیے تو کم از کم بڑی خوشی کی بات ہے. چونکہ سارے لوگ نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے. میں نے دو باتوں کی خاص طور پر نشاندہی کی تھی جو کہ ہمارے معاشرے میں اور کلیسیوں میں اتنی صلاحیت کر چکی ہے کہ اس کے علاوہ ہم کچھ سوچ نہیں سکتے. اور ابھی تک میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں ان دونوں باتوں کو ریپیٹ کروں یا نہ کروں. شاید سرمن کے آخر تک میں یہ فیصلہ کر سکوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے دل بڑے کمزور ہیں. ذرا سی حقیقت کی بات کرو تو ادھر جھٹکا لگتا ہے، یہ کیا بول دیا، ایسا تو کبھی سنا نہیں. چاہے خود کبھی پڑھیں نہ سمجھیں، نہ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن جھٹکے ایسے لگ جاتے ہیں. شاید خداوند نے اگر توفیق دی تو میں ذکر کروں گا. دو خاص باتیں ہیں، چلے میں انڈائریکٹلی بولتا ہوں. جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے میں آپ سے متفق نہیں کرتا ہوں، اب آپ کچھ سوچیں. اس کے برعکس آج میں ایک اور خاص بات بتاؤں گا. اور شاید آج کے پیغام کا یہی مقصد ہے، اور شاید خداوند یہ ممکن کیا کہ پچھلے سال کی بنسبت آج زیادہ لوگ آئیں. اور میری پوری کوشش ہوگی خداوند یسوع مسیح کا آخری کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ، آخری فصل، اس کی اہمیت اور اس کے اصل مقصد کو میں ضرور آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا. دوبارہ ریپیٹ کروں گا، جو اہمیت میں آج بتاؤں گا صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ جو صورتحال ہے یہ مجھے صرف موجودہ کلیسیوں میں نظر نہیں آتی. ماضی قریب اور ماضی بعید، یعنی کہ کچھ سال پہلے، 50 سال، 100 سال، ماضی بعید کو کہتے ہیں کہ 500 سال یا 800 سال پہلے بھی یہی مشکلات، یہی الجھنیں اور یہی کمزوریاں تھیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ چرچ میں کوئی ایک بات آ جائے، چاہے وہ جتنی مرضی غلط ہو دے، ایک دفعہ ایکسیپٹ ہو جائے، پاپولر ہو جائے، اس اسٹیج کے سے کبھی اس کو درست نہیں کیا جاتا، کبھی اصلاح نہیں کی جاتی. یہ ڈر آتا لوگ ڈر راس ہو جائیں، لوگ چرچ آنا بند کر دیں. سو وٹ، میری ذمہ داری ہے، ایک خاتم کی ذمہ داری ہے، ہر اس بات کو بولے جو کلام میں لکھی ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، اور صرف سچ اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں.
آخری فصح کا جو مفصل بیان ہے وہ تینوں اناجیل میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے شاگردوں کو، کیونکہ وہ شاگردوں کے ساتھ تھے، شاگرد شاید سمجھ سکتے تھے، شاگردوں نے تقریباً 3 سال خداوند کے ساتھ گزارے تھے، اور ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ خداوند کی بات کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد جب کلیسیاں شروع ہوئی، لوگوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر دی، اپنے اپنے انداز ڈالنے شروع کر دیے، اپنے اپنے طور طریقے ڈالنے شروع کر دیے، اور وہ چیز جس کا ایک خاص مقصد تھا، ایک خاص سینکٹیٹی تھی، ایک تقدس تھا، اس کو مکمل طور پر تبدیل کر کے اس کی تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ خداوند کا شکر ہو کہ مقدس پالوس رسول نے بالآخر ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے مصلحت سے کام نہیں لیا، بلکہ بڑی دلیری کے ساتھ ان باتوں کی نشاندہی کی اور ان لوگوں کی سرزنش کی۔ یقیناً وہ صرف رسول نہیں تھا، بلکہ ایک بہادر رسول بھی تھا۔ میرا ایمان ہے کہ آج ہم میں سے بے شمار لوگ، بلکہ تمام کے تمام لوگ یہ ضرور چاہتے ہوں گے کہ آج ایک بار پھر ہم اس آخری فصح جو کہ لارڈ سپر ہے، اس کو اثر نو دیکھ سکیں۔ میرے ساتھ آپ دیکھیے جو آج کا پہلا حوالہ ہے، گرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کے 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کے 26ویں آیت تک۔ صفحہ نمبر بتا دیں جن کے پاس نئی بائبلیں ہیں، کیونکہ جی صفحہ نمبر 200 ہے، 200 پہ یہ آپ کو حوالہ ملے گا۔ یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ 17ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور باب کے آخر تک، لیکن میں وقت کی قلت کی بنا پر پورے حوالے کو نہیں پڑھوں گا، چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ 23ویں آیت سے پہلے گھر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے پالوس رسول کو بہادر رسول کیوں کہا، پالوس رسول کے بارے میں نے یہ کیوں کہا کہ اس نے ان باتوں کو دیکھا جو کہ غلط تھی، ان کی نشاندہی کی۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ پالوس رسول نے ان تمام لوگوں کی سرزنش کی۔ یہ 17ویں آیت سے لے کے 23ویں آیت تک آپ کو ملے گا۔ اس پوری گفتگو اور سرزنش کے بعد پالوس رسول اسی فصح کو جو کہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ کھائی تھی، اس کو بڑے مختصر طور پر بیان کر کے اس کے اصل مقصد کو پیش کیا، اور یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آج آپ اسے تسلیم نہیں کرتے اور عمل نہیں کرتے، آتے رہیں اور جاتے رہیں اور شامل ہوتے رہیں، میں یہاں سے دعویٰ کرتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو، تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں۔
یہ ان تمام لوگوں کے لیے تھا جو کہ کرنتھس کی کلیسیا میں اس کی افادیت کو بھول گئے، اس کو خراب کر دیا، غیر مہذب طریقے سے، غیر بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے تھے۔ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے سے پیتے ہو، یعنی کہ یہاں شامل ہوتے ہو، تو کیا ہوتا ہے یا کیا کرتے ہو؟ تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ اظہار کا مطلب ہے بیان کرنا، ظاہر کرنا۔ ہم وہاں جاتے ہیں 2-3 مقاصد کے لیے۔ پالوس رسول کہتا ہے جو کوئی بھی اس رسم میں شامل ہوتا ہے وہ اس بات کو یاد رکھے کہ خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح کے مصلوب ہونے، اس کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے کا بیان کرتے ہیں۔ اور یہ وہی کرے گا جو اس کو تسلیم کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ دیکھا دیکھی سب جا رہے ہیں تو آگے کوئی بات نہیں، بچے جوانوں کی چیز کو کریں، بعد میں بچوں کی تعلیم و تربیت پہ غور کریں یا نہ کریں وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ بچے بے شک میرا اور انڈیویجل وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ذمہ داری پوری ہوگی، ان کی کنفرمیشن ہوگی، سو وٹ۔ کیا ہم اپنے بچوں کو ایک شاگرد بنانا چاہتے ہیں یا ایک کرسچن بنانا چاہتے ہیں یا چرچ کا ممبر بنانا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے جب حکم دیا تو اس نے کہا تاکہ تم میرے شاگرد بن سکو، اور یہ میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں۔ اور پھر کہا میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اور پالوس رسول کہتا ہے جب تم یہ کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ کیا ہم اس میں شامل ہونے یا اس میں شامل ہونے کے وسیلے سے اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہم خداوند کی موت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے دکھوں کو تسلیم کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہوں گے وہ لوگ، اس لیے مقدس پالوس رسول نے ان سے کہا اگر وہ یہ کرتے ہوتے تو شاید یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور میں ایک مفروضے کے طور پر یا بڑی حد تک وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مجموعی طور پر کلیسیوں میں رسم شامل ہوا جاتا ہے۔ پورا ہفتہ کہاں گزارا کوئی پتہ ہی نہیں، پورا مہینہ کہاں گزارا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دیٹس اٹ۔ شامل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، شامل تو وہ لوگ بھی ہوتے تھے اور شاید ریگولر ہوتے تھے، لیکن غلط طریقے سے ہوتے تھے، بغیر مقصد کے ہوتے تھے، اس لیے پالوس رسول نے ان کی سرزنش کی۔ تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں یا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسیح کے لیے، ایک شاگرد کے لیے، ایک چرچ کے ممبر کے لیے، میں آپ کے سامنے 3 مختلف حوالہ جات رکھوں گا۔ سن لیجئے گا، دیکھنے میں ٹائم لگے گا۔ اعمال کی کتاب اس کے 17ویں باب میں پتہ چلتا ہے کہ پالوس رسول جب عبادت خانوں میں جاتا تھا تو خوشخبری کے پیغام کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ دلیلیں، یعنی کہ ایک دلیل نہیں، بے
بے شمار دلیلیں دے دے کر انہیں سمجھاتا تھا اور ثابت کرتا تھا کیا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضروری تھا. لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ مسیح مر سکتا ہے. یا وہ اتفاقیہ موت تھی یا وہ ایک با مقصد موت تھی. وہ دلیلیں دے دے کر سمجھاتا تھا تاکہ وہ لوگ یقین کر سکیں کہ جس کا ذکر پالوس رسول کر رہا ہے وہ ہی مسیح ہے, خدا کا چنا ہوا, ایک ایسا شخص جو کہ چنا ہوا ہے ایک مقصد کے لیے, ایک مشن پہ آیا تھا اور وہ اس نے پورا کیا. دوسری خاص بات جس کے ذریعے سے ہم اظہار کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں, مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے, جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی, یہ اس کی موت کا اظہار ہے. اگر ہم صرف یہ کہ خدا کا مسیح آیا اور مر گیا تو بھائی اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مرے تو کئی لوگ ہیں, بعد میں تمام کے تمام رسول ماسوائے یونا کے شہید ہوئے, یعنی کہ مر گئے. پہلے بھی جو نبی تھے کوئی مارا گیا کوئی مر گیا, مرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. مرنے میں فرق ہے. اظہار اس بات کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مرا تو کیوں مرا, اور جو مرا اس کا فائدہ کیا ہوا. یہ خداوند کی موت کا اظہار ہے, وہ میرے لیے مرا. جو ہم سے محبت رکھتا ہے, جس نے اپنے خون کے وسیلے سے مراد ہے, جس نے دکھ سے, جس نے صلیبی موت دوبارہ کی, جو ہمارے لیے مر گیا, اس کے پورے عمل کے وسیلے سے ہمیں گناہوں سے خلاصی بخشی گئی ہے, جس سے مراد ہے ہم نجات یافتہ ہیں. اگر ہمیں یہ یقین ہی نہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی بخشی گئی ہے تو کون سا اظہار ہوگا. اور اس شمولیت کا کیا فائدہ ہوگا. پالوس رسول کہتا ہے جب تم اس میں شامل ہوتے ہو تو ایک ہی بات ہے, تم خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو. اپنے آپ کو خداوند کی موت کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے, منسلک کرنا ہے. وہاں تک نوبت نہیں جاتی, نہیں جاتی. آپ بھی جانتے ہیں کہ نہیں جاتی. آخری کوشش میرے ساتھ دیکھیے آپ یہاں پر غلطیوں کا خط, اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت. میں پورا پڑھوں گا, ہر صاحب پیج بتائیے. غلطیوں 2 باب 20ویں آیت. دیکھیے یار, آپ نے غلطی نہ بتا رہا ہو. 217. بچوں کو کیا تمہارے چھوٹے بچے ہیں, میں یہاں سے غلط پیج اناؤنس کرتا ہوں. مجھے کسی نے پوچھ لیا تو میں کیا بولوں گا, وارث نے بولے, آپ ان کا نام لگا دینا. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 217, آخری کوشش میری, خدا مجھے کامیاب کرے. 2 باب اور اس کی 20ویں آیت غور سے سنیے. مقدس رسول کا اپنی ذات کے حوالے سے بیان ہے. پورا پڑھ کے میں اس کی تشریح کروں گا.
میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہاں پر ایک بیان ختم ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے شک شروع میں آیا ہے، لیکن یہ اس پورے بیان کا لب لباب اور آخری حصہ ہونا چاہیے، جو اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا۔ میں ایک بار پھر پڑھوں گا۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتا ہے جو پولس رسول کرتا ہے، تو خدا کی موت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر وہ مر گیا مجھے کیا فائدہ ہے، اور اگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے مرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ مرا ہے اور مجھے فائدہ ہوا ہے تو اس کے مرنے کا فائدہ ہے۔ آگے سنیے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی موت کا اظہار، یعنی کہ اس کی موت کو ہم سمجھیں، ہم سیکھیں، ہم بیان کریں اور اس پر عمل کریں کہ اسے ہم سے محبت تھی، اس محبت میں اس نے اپنی جان دی، اور اس محبت کے وسیلے سے ہمیں گناہوں کی مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ وہ مجھ میں زندہ ہے، اور جو جسم میں زندگی بسر کرتا ہوں اس میں رہ کے بسر کرتا ہوں۔ اس کلیسیا کے لچھن یقیناً سارے تھے، نہ وہ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، نہ ان کی خلاصی ہوئی تھی، رسم میں شامل ہوتے تھے۔ عزیزوں، آپ جو مرضی اپنے ذہن میں تصور رکھے، نظریات رکھے، لیکن اصل بات ہے جو پولس رسول نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس وقت کرنتھس کی کلیسیا کے بے شمار لوگوں کو ہدایت کے طور پر سرزنش کرتے ہوئے گئی تھی، جب تم یہ کرتے ہو تو سمجھو کہ تم خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو، یعنی کہ بیان کرتے ہو۔ کس طریقے سے؟ لفاظی طور پر، ایک بیان کے طور پر، یا اس کا کوئی حقیقت سے متعلق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولس رسول کا بیان ہے اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جسے مجھ سے محبت تھی۔ میری دعا ہے کہ خداوند آج کی عبادت، ہولی کمیونین کے سیکرامنٹ اور اس رسم جسے ہم ادا کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم ایک بار پھر دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری اس محبت کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے لیے، اور پولس رسول کی اس نصیحت اور ہدایت کے لیے کہ اس رسم میں شامل ہونے کے وسیلے سے ہم خداوند یسوع مسیح کی موت کا اظہار کریں۔ ہمیں برکت دے، اپنی نزدیکی عنایت فرما، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔